بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانوں کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل له ولا مثال له. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ معزز و مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد فرمایا، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتی ہیں، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔ مطلب حضرات، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے، جو مانگنا ہے مانگو۔ لیکن اس آقا کی منت ہے، اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلے کامل ایمان اور کامل اخلاق طلب کرو۔ اور خاص کر کے جب بھی مرغا بانگ دے، یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے۔ ہاتھ دے دیتے اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد خداوندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ محترم حضرات، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چلی ہیں، ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔
لوگوں کو آج اطلاع دینا کی ضرورت نہیں ہے، اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نزیبت، سفلی عمل، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، عبادتوں میں دل نہ لگنے کا علاج، تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں بے برکتی وغیرہ ہوگا۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے، اور یقینی حل ہے، یقینی حل۔ وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ، چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، ہفتے کے 2 دن ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیریں، مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتے ہیں، اور دنوں سے زیادہ ان دنوں میں برستے ہیں۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ۔ لہٰذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں۔ روایتوں میں مذکور ہے جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے، جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ شب جمعہ میں، روز جمعہ میں خوب دعاؤں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، درود پاک کی کثرت ہو۔ ایمان کے بعد فرمائے سب سے بڑی دولت حدیث پاک میں جو بتلائی ہے وہ ہے عافیت۔ ایمان کے بعد یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے چیز مانگنے کی ہے وہ ہے عافیت۔ اللہ پاک سے خوب مانگو، خوب طلب کرو، اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، عافیت کس چیز کا نام ہے؟ کس کو کہتے ہیں عافیت؟ موٹی زبان میں یوں سمجھیے، عافیت واہ واہ کا نام ہے، آہ کا نہیں۔ عافیت واہ 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 جو بولتے ہیں، آہ کا نہیں۔ جس کی زندگی میں آہ ہے وہ عافیت سے خالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس نے اسے ضروری نہیں سمجھا، نہ اللہ سے مانگتا رہا۔ جس کی زندگی میں آہ ہے سمجھو عافیت اس کی زندگی سے اٹھ گئی ہے، اور جس کی زندگی میں واہ ہے اسی کا نام عافیت ہے۔ اللہ سے عافیت ہر مقبول گھڑی میں طلب کرو، عافیت والا مال، عافیت والے لقمے، عافیت والے لمحے، عافیت والی گھڑیاں، عافیت والا رزق، عافیت والی صحت، عافیت والی صبحیں، عافیت والی آنکھیں، عافیت والا دل، عافیت والی اولاد، عافیت والی بیوی، عافیت والا گھر، عافیت والی زندگی۔ غرض کہ اللہ پاک سے ہر طرح کی، ہر قسم کی عافیت طلب کرو، بالخصوص شب جمعہ کے میں، روز جمعہ میں اس کا خصوصی طور پر سامعین اس کا اہتمام۔ محترم سامعین، ماں باپ بھی بہت دھیان سے سنیے، لڑکے لڑکیاں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بھی دھیان توجہ سے سنیے۔ دیکھیے، اپنے پاک پاکیزہ مقدس مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر والوں کے ساتھ شادی کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اپنا مذہب اسلام پاکیزہ مقدس، اس مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر والوں کے ساتھ شادی کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں۔
اگر ہم یہ پکا ارادہ کر لیں اور اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے ماحول اور گلیوں میں یہ بیداری مہم چلائیں تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھو، جو نظام ہمارے پاس ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں مسجد ہے، جمعہ کا بیان ہے، جس میں محلے کے اکثر لوگ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، اجتماعی، انفرادی، تو ان کو بیدار اور باخبر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسکولوں، کالجوں میں، ٹیوشنوں میں بھی ہر طرح بیداری مہم چلائی جا سکتی ہے، اور ہمارے اسلام کی بیٹیوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ مختلف طریقوں سے مسلم لڑکیوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ عقل جملہ سامعین سے عاجزانہ درخواست کرتا ہے، دھیان توجہ سے سنیں، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ دیکھیں، مختلف طریقوں سے مسلم لڑکیوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باضابطہ ایک ٹیم تیار کی گئی ہے جس کا کام ہی محبت کے نام پر مسلمان لڑکیوں کی زندگیوں کا ستیاناش کر دینا ہے۔ اس ٹیم کا کام کیا ہے؟ محبت کے نام پر مسلمان لڑکیوں کی زندگیوں کو ستیاناش کر دینا ہے۔ یہ لوگ پہلے کسی مسلمان لڑکی سے ہمدردی کے نام پر محبت کے انداز میں قریب ہوتے ہیں، کچھ گفٹ، تحفے، تحائف دینے لگتے ہیں اور شادی کرنے کا وعدہ کر کے دنیا میں خوبصورت جنت کا خواب دکھاتے ہیں۔ جوان لڑکیاں، ہم تمہیں ایسا رکھیں گے، ویسا رکھیں گے، تمہیں آرام اور عیش والی زندگی دیں گے، تمہیں کسی قسم کی پابندی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان جوان لڑکیوں سے وہ لوگ ناجائز تعلقات جوڑ لیتے ہیں، ایسے ایسے وعدے کرتے ہیں، لڑکی شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اب گھوم پھر کے کورٹ میرج کی درخواست دی جاتی ہے۔ اب اس درخواست پر 1 مہینے کے بعد عمل ہوگا۔ محترم سامعین، یہ مدت اس لیے ہوتی ہے اگر کسی کو آبجیکشن ہو، اعتراض ہو تو کارروائی کر سکتا ہے۔ گھر والوں کو نوٹس جاری کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، جس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا لڑکا یا لڑکی نے کورٹ میرج کے لیے عرضی داخل کی ہے۔ اب اس دوران یہ نوجوان غیر مسلم اپنی دونوں کی تصویریں کسی کے ذریعے سوشل میڈیا پر وائرل کروا دیتا ہے۔ دھیان سے سنیے، یہ چیزیں آج کل بہت پیش عام ہو رہی ہیں۔ اب جب مسلمانوں کو خبر ہوتی ہے تو بھرپور کوشش کرتے ہیں، سماجی دباؤ بنایا جاتا ہے وغیرہ، تو نتیجتاً شادی رک جاتی ہے، لیکن اس وقت تک لڑکی کے ماں باپ، اس کا خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے، لڑکی بدنام ہو جاتی ہے، بے عزتی کا دھبا لگ جاتا ہے۔ اب یہ بیچاری، اسے کچھ تجربہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ کیا ہو گیا، غیر کے ساتھ شادی رچا کے میں نے کون سی مصیبت مول لی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک باوقار اور بہترین زندگی سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں اس کا نکاح بھی ہو جاوے تو اچھی زندگی نہیں گزار سکتی، اگر نکاح نہ ہو تو چھوری چھپے اس لڑکے سے ملنے، ناجائز تعلقات قائم کر لینے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر شادی ہو گئی اور دولہے کو یہ سب ریکارڈ معلوم تھا تو زندگی پھر تانوں کے بوچھاڑ کے اندر گزرنے لگتی ہے، تانے سنتے ہوئے زندگی کاٹنی پڑتی ہے۔ اب ایک ایک دن اس لڑکی کو پہاڑ اور قیامت معلوم ہوگا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟
غیروں کے پیچھے بھاگنے اور غیروں پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت جھیلنا پڑ رہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگتے ہیں، لیکن دونوں کے جھگڑے آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر غیر مسلم سے شادی کرنے کی وجہ سے اپنے خاندان سے دور تو ہو گئی ہوتی ہے، اپنے خاندان سے بالکل کٹ چکی ہوتی ہے، اس لیے اپنے خاندان کی طرف واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اسی کافر شوہر کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ ذرا دھیان سے سنیں محترم سامعین، کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ اس کی مجبوری کا، اس لڑکی مسلم لڑکی کا، اس کی لڑکی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر اس کو بازاری بنا کر پیسے کماتا ہے۔ اس کے جسم کو بیچتے رہنے پر وہ مجبور کرتا ہے۔ یہ بیچاری زبان نہیں کھول سکتی، نہ اپنے کنبے کی طرف، خاندان کی طرف اسے واپسی کا دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے، وہ تو بند ہو چکے۔ یہ بیچاری زبان نہیں کھول سکتی، یا پھر طلاق دے کر در در کے ٹھوکرے کھانے پر اس کو مجبور کر دیتا ہے۔ اس گھناؤنی اور اس گندی حرکتوں کا کھلا میدان کالے جیسے، اس گھناؤنی اور اس گندی حرکتوں کا کھلا میدان کالے جیسے، جہاں کی لڑکیوں کی ملی جلی تعلیم نے اس کو بہترین اسٹیج بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے، جب دور جہالت ہوگا، چاہے وہ جتنی اعلیٰ ڈگریاں ہو، ہم اسے دور جہالت کہیں گے۔ جتنی اعلیٰ ڈگریاں ہو ہم اسے دور جہالت کہیں گے۔ جب ہمارے کملی والے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے طور طریقے، نور معرفت نہیں ہوگا، پھر ہم اس کو دور جہالت ہی کہہ سکتے ہیں۔ جتنی اعلیٰ ڈگریاں کیوں نہ ہو، ہمارے کملی والے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے طور طریقے اور نور معرفت نہیں ہوگا، ہم اس کو دور جہالت ہی کہہ سکتے ہیں۔ محترم سامعین، انسانیت بدترین دھوکہ کھا رہی ہے۔ بہت دھیان سے سنیں محترم سامعین، انسانیت بدترین دھوکہ کھا رہی ہے۔ ایجوکیشنل سسٹم نے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنا دھوکہ دیا، انسانیت بدترین دھوکہ کھا رہی ہے۔ ایجوکیشنل سسٹم نے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنا دھوکہ دیا۔ اس نے انسانیت کو بہت کچھ سکھا دیا، اس سے کوئی انکار نہیں۔ انسانیت کو بہت کچھ سکھا دیا، اس سے کوئی انکار نہیں۔ انسان کو اس نے ہواؤں میں اڑنا سکھا دیا، انسان کو اس نے پانی میں تیرنا سکھا دیا، لیکن اس نے انسان کو زمین پر چلنا نہ سکھایا۔ یہ ہے ایجوکیشنل سسٹم، جن پر ہم ناز کرتے ہیں، جس کو رشتوں کے موقع پر پوچھ تاچھ کرتے ہیں، خوب اہمیت دیتے ہیں۔ انسانیت بدترین دھوکہ کھا رہی ہے۔ محترم سامعین، اپنی نسلوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں، بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے، ان کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ یہاں انسانیت بدترین دھوکہ کھا رہی ہے۔ اس ایجوکیشنل سسٹم نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، کتنا دھوکہ دیا، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ انسانیت کو بہت کچھ سکھا دیا اس نے۔ اپنی نسلوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں، بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے ان کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد اقبال، وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جنہیں دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جنہیں دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہمارے نبی علیہ السلام کے قصے ان کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ کتنی بھی بڑی یونیورسٹی یا کالج سے پڑھ لو، جتنی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لو، انسان بننے کے لیے دین سیکھنا پڑے گا، قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی نصیحت نہیں، یہ حقیقت ہے، کوئی نصیحت نہیں، دینی علوم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ محترم سامعین، آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ دنیاوی تعلیم ایجوکیشن سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے، ہرگز نہیں۔ جب اسلام اس کو منع نہیں کرتا تو ہم کیسے منع کریں؟ صرف یہ کیا یہ ہو کہ جتنی فکر دنیاوی تعلیم کی ہو رہی ہے، کم سے کم اتنی دینی تعلیم کی بھی فکر۔ ذرا دھیان سے سنیے، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک مولانا صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا، آئیے آپ۔ چنانچہ انہوں نے پڑھائے تو جنازے کے بعد اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے خوب رونا شروع کر دیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خوب رو رہے ہیں، لوگوں نے انہیں تسلی دی، اس طرح کا صدمہ ہر آدمی کو پیش آتا ہے، اس لیے صاحب آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ مگر وہ مسلسل روتے رہے، ڈاکٹر پی ایچ ڈی مسلسل روتے رہے۔ بالآخر مولانا صاحب آگے بڑھے، ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ اتنا رو کیوں رہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ ابا جان انتقال کر گئے، اس بات پر نہیں رو رہا کہ والد فوت ہو گئے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں میرے اس والد نے مجھے اتنی دنیاوی تعلیم دلوائی، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا، مگر مجھے دین سے اتنا دور رکھا، میرے والد کی میت میرے سامنے پڑی تھی اور مجھے نماز جنازہ بھی نہیں آتی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، دینی اعتبار سے اتنی ترقی، اتنی تعلیم، اور دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اتنی جہالت۔ بہرحال مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اردو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ غیر ہوتے ہیں اور اردو دیکھو بڑی شاندار بولتے ہیں، باقاعدہ اردو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا انتظام کیا گیا ہے ان کے لیے۔ یہ سب جوان مسلم لڑکیوں کو اپنے پھندے میں پھنسانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب کچی عمر کی جوان لڑکیاں یا جن کے گھروں میں کچھ تنگی ہو، وہ بہت جلد ان کی باتوں میں پھنس کر ان کی باتیں مان لیتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ یہی بے حیائی ان کو مرتد ہونے پر مجبور کر دیتے، نعوذ باللہ، غیر کے ساتھ وہ شادی کر لیتے ہیں۔ محترم سامعین، کالج کے علاوہ ٹیوشن سینٹر، یہ اب ٹیوشن سینٹر یقین جانیے ٹینشن سینٹر بن چکے ہیں والدین کے لیے۔ اس کو ٹینشن سینٹر، ٹیوشن سینٹر، ٹینشن سینٹر بن چکے۔
یہ بھی بے حیائی، دین و ایمان سے محروم ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ پڑھنے والے لڑکے یا لڑکیاں تو پیٹرول لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اگر پڑھانے والوں کا مزاج بھی بے دینی کا تھا تو پھر آگ پیٹرول میں لگنے دیر نہیں لگتی۔ کسی بہانے سے ٹیچر نے گھر بلا لیا، نوٹس دینے کے بہانے گھر بلایا، اور پھر ورغلا کر، امید آس دلا کر یا زبردستی لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کی اور خفیہ طریقے سے اس کا ویڈیو بنا لیا، اور بعد میں وہی ویڈیو اس کو بتلا کر بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکی غیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئی۔ یہ ہے ٹیوشن سینٹر، ٹینشن سینٹر۔ باضابطہ ٹیچرز نے ایک دوسرے کو بھیج دیا وہ ویڈیو بنا کر، اور اس پر تفریحی جملے لکھے، دیکھا میں نے اس کو کس طرح الو بنا لیا، یا دیکھا اس لڑکی کو میں نے کس طرح خراب کر دیا، توبہ توبہ کیا ہو رہا ہے۔ اب لڑکی کا نکاح ہونے کے بعد بھی دھمکیاں جاری رہتے ہیں، تمہارا گھر اجاڑ دیں گے، تمہارے شوہر کو بتائیں گے، تمہارے خاندان والوں کو بتائیں گے، اگر ہماری بات نہ مانو تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب وہ لڑکی شادی ہو کر بھی خطرناک طریقے سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، کسی کو بتلا بھی نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے شیطانوں کی بات ماننے اور ان کی ہر قسم کے ارمان پوری کرنے پر وہ مجبور ہو جاتی ہے۔ ذرا دھیان سے سنیں محترم سامعین، اب جو لڑکیاں کچھ پابند ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، تھوڑی بہت ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، ان تک ایسے لڑکیوں کو قابو کرنے اور ان تک پہنچنے کے لیے غیر مسلم لڑکیوں سے کام نکالا جا رہا ہے۔ وہ ان کو سہیلی بنا لیتے ہیں، خوب ہمدردی جتاتے ہیں، خوب ایسا گویا سگی بہن ہو، سگی بہن، ایسی میٹھی بول بولیں گے، خوب ہمدردی جتائیں گے، گفٹ دیتے ہیں، ہوتے 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 کسی غلط مرد سے ملا دیتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری سہیلی ہے، یہ ہے وہ، اس طرح۔ اب یہ بے حیائی اور مرتد ہونے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے محترم صاحب، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ زمینی باتیں، ذرا دھیان دیجئے، توجہ سے سنیے۔ اس کے علاوہ موبائل اور زیروکس کی دکانوں کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کے نمبرات، ان کی تصویریں اور دیگر معلومات ان لڑکوں تک پہنچائی جا رہے ہیں جو اس کام پہ باقاعدہ لگے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی سوشل میڈیا نے مسلمان لڑکیوں تک پہنچنا آسان کر دیا ہے۔ مسلمان لڑکیوں سے غیر مسلم فیس بک پر دوستی کر لیتے ہیں۔ جب بات آگے بڑھ جاتی ہے، ملاقاتیں شروع ہو جاتے ہیں، اب راز کھل جاتا ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے وہ غیر مسلم ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ محترم سامعین، کتنے شرم کی بات ہے، ایک جگہ فیس بک پر بات چلی، پتہ ایڈریس دریافت کیا گیا تو اوپر لڑکا ہے، نیچے ماں ہے، توبہ توبہ۔ ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا، ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا صاحب ایک صاحب ہیں انگلینڈ میں، سیلری بڑی اچھی ہے، تصویر بھی روانہ کرتی ہوں، میرا ارادہ ان سے شادی کرنے کا ہے، میں بھی اچھے پوسٹ پہ ہوں۔ احکر نے پوچھا کیا وہ راضی ہیں؟ کہا فیس بک پہ دوستی چلی ہے۔ احکر نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، کیا ایسے رشتے کبھی کامیاب ہوئے تھے جو فیس بک سے عمل میں آ رہے ہیں؟ آپ کے امی ابا بھائی سرپرست ہیں، ان سے مسئلہ حل کر لیتے، اور ان سے مسئلہ حل کریے، آپ یہ چکر چھوڑ دیجئے۔ عجیب عجیب حرکتیں چلے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں لڑکیاں، جب پریشان ہونے لگتے ہیں۔ محترم سامعین دھیان سے سنیے، مسلم لڑکیوں کو پھنسانے، ان کی زندگیاں برباد کرنے، ستیہ ناش کرنے کے لیے
روپیے پیسے کا بھی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری مسلم لڑکیوں کو، جوان بچیوں کو پھنسانے، ان کی زندگیاں برباد کرنے، ستیاناش کرنے کے لیے روپیے پیسے کا بھی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیے خبر بالکل صحیح ہے. کوئی قیمتی تحفے، تحائف، گفٹ مسلم لڑکیوں کو دیے جا رہے ہیں تاکہ دل میں جگہ بنا لے اور وہ جلدی پھنس جائے. یا پتہ چلا کہ یہ لڑکی پریشان ہے یا اس کے گھر والے ان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، غریب ہیں، یا گھر والے اس پہ توجہ نہیں دیتے، تو پھر مصنوعی اور بناوٹی ہمدردی جتا کر اس کو اپنے پھندے میں پھنسا لیتے ہیں. اور جو لڑکی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے اس کو سچا ہمدرد سمجھ کر اس کے قریب ہو جاتی ہے. اب یہاں تک کہ اپنی عفت، عصمت، اپنی عزت سب کھو بیٹھتی ہے اور داغدار بن جاتی ہے. پھر محبت کے فریب میں مبتلا ہو کر دین و ایمان سے بھی محروم ہو جاتی ہے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دین بھی گیا، دنیا بھی گئی. اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ اب کیا کریں؟ ہماری جوان بچیاں کس طرح محفوظ رہیں؟ کیا تدبیریں اختیار کریں؟ محترم سامعین، یہ بہت بڑا تشویشناک مسئلہ ہے. ہمارے بزرگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، یقین جانیے ہمارے بزرگوں کے نیندیں اڑ گئی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ایک دو نہیں، بے شمار واقعات پیش آ رہے ہیں. غیروں کے ساتھ نکاح کر کے گھروں سے بھاگ جا رہے ہیں. ذرا غور کریں، ہمارے بڑے اس سلسلے میں چند باتیں بتلائے ہیں جو بڑی اہم ہیں اور اس مسئلے کا ماشاءاللہ حل بھی ہیں. دھیان سے سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے. یہ وقت اہم تقاضا ہے. آپ سے درخواست ہے بہت دھیان توجہ سے سنیں. چند باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں کو پردے کا پابند بنا دیا جائے، سختی کے ساتھ. لڑکیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے. اس میں حیاداری، عفت و عصمت، اس کا جذبہ، عقیدہ توحید اور رسالت کی عظمت پیدا کی جائے. اور روزانہ ہمارے گھروں میں تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو کسی اچھے مستند اور دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کی تعلیم کی جائے. یہ ہمارے بڑوں کی باتیں. سامعین دھیان سے سنیے. لڑکیوں کو سختی کے ساتھ پردے کا پابند بنائیں، ذرا برابر بھی اس میں رعایت نہ ہو. اس کی عفت اور عصمت ہے، حیاداری کے واقعات بتائیے، اس کی اہمیت بتائیے. عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، اس کی عظمت پیدا کی جائے. اور تھوڑی دیر کیوں نہ ہو اچھے مستند اور دل کو متاثر کر دینے والی کتابوں کی تعلیم کی جائے. نمبر 2، سب مل جل کر گھر میں تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ اللہ کا ذکر کریں. نمبر 3، مخلوط اور ملی جلی تعلیم سے اپنے بچیوں کو بچایا جائے، اس پر بھرپور توجہ دی جائے اور محفوظ جگہوں میں معیاری تعلیم کا نظام اور اس کی فکر کی جائے. نمبر 4، جو لڑکیاں اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی اسلامی تربیت اور اسلامی ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے. ان کے عادات اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے. نمبر 5، مطالعے کے لیے اچھا لٹریچر دیا جاوے اور اس پر نظر رکھی جائے. ہماری بچیاں کیا پڑھ رہی ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اچھا لٹریچر دیا جائے. نمبر 6، ٹیوشن سینٹر کے نام پہ
اجنبی لڑکوں سے ملنے جلنے کا موقع نہ دیا جائے. یہ ماں باپ کی جواب داری ذمہ داری. ٹیوشن سینٹر کے نام پہ آپ بھیجتے ہیں, اجنبی لڑکوں سے ملنے جلنے کا ان کے اندر اہتمام ہے. بچیاں دیر سے کیوں آ رہی ہیں, سہیلی کو ملنے کے بہانے سے کہاں جا رہی ہیں. اچھی طرح دھیان توجہ, اجنبی لڑکوں سے ملنے جلنے کا موقع نہ دیا جائے. نمبر 7, کسی ٹیچر یا ساتھی طالب علم کے گھر پر تعلیم کے نام پر جانے کی اجازت نہ دی جائے. ہوم ورک ہے, وہ ہے, یہ ہے, ان کے گھر پہ جا کے میں حل کر کے آتا ہوں. نہیں, بالکل نہیں. تعلیم کے نام پر بھی جانے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے. نمبر 8, کالج لانے لے جانے کا خود انتظام کیا جائے. اور نمبر 9, مہنگے مہنگے موبائل اور بائک خرید کر نہ دی جائے. یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بے حیائی کے دروازے کھولنے کے لیے اور ان کو بددین بے شرم بنانے کے لیے کافی ہیں. ان کو آپ مہنگے مہنگے موبائل بنا کر خرید کر دے رہے ہیں, بائک خرید کر دے رہے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ گمراہ نہ ہو. نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان کو بددین بے شرم بنانے کے لیے کافی ہے. نمبر 10, موبائل ریچارج وغیرہ کے لیے غیر مسلم کی دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے. نمبر 11, اسی طرح کالج میں یا باہر غیر مسلم کے ہوٹل, کینٹین, اس میں جانے کی اجازت نہ دی جائے. اور نمبر 12, غیر مسلم سے دوستی سے بھی بچایا جائے. یہ دوستی آئندہ فتنے کا دروازہ کھول سکتی ہے. نمبر 13, بچیوں کی پریشانیوں اور مسائل پر توجہ دی جائے. ہماری بچی کی کیا پریشانی ہے, ہماری بچی کا کیا مسئلہ ہے, تو بچیوں کی پریشانیوں اور مسائل پر خوب توجہ دی جائے. نمبر 14, یاد رکھیے, گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے. گھر میں آپ کی توجہ کی کمی یہ باہر کا راستہ دکھاتی ہے. نمبر 15, اگر بچی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے تو بھرپور نگرانی کی جائے. میں یہ دیکھ رہی ہوں, وہ دیکھ رہی ہوں, انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے تو بھرپور نگرانی. اس لیے کہ بھٹکنے اور بہکنے کے دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کھلتے ہیں. اب ان کو بھٹکنا بھی جلد آتا ہے, بھٹکانا بھی جلد آتا ہے, پھسلنا بھی جلد آتا ہے, پھسلانا بھی جلد آتا ہے. انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں تو بھرپور نگرانی. محترم سامعین, یہ ہمارے بڑوں کی چند باتیں ہیں. دھیان سے, توجہ سے اس پر عمل کرائیے. ہم خود بچوں کی زندگیوں کو بیکار کر رہے ہیں. بیجا لاڑ پیار. بچی سانڈ جانور کی طرح پھر رہی تو بھی ہوش نہیں, نہ سر پر اوڑھنی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, کس سے مل رہی ہے, ہنسی مذاق چلے, توبہ توبہ, کیسی بے شرمی کی بات ہے. کہاں انسانیت چلے گی. ہماری ایمان والی بچیاں ایسی ہوتی ہیں, نہ باپ کچھ کہنے کو تیار ہے, نہ ماں کچھ کہنے کو تیار ہے. جس طریقے سے جانور نکلتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, اسے کوئی بولنے والا. ہم خود بچوں کی زندگیوں کو بیکار کریں. بیجا لاڑ پر بچی کدھر بھی جاؤ, کس کی بائک پر بیٹھ کے جاؤ, کسی سے بھی بات کرو, کچھ فکر نہیں. اعلیٰ تعلیم دلانے کا شوق, بے تحاشا آزادی, مہنگے مہنگے موبائل دلانا. یقین جانیے یہ کئی گھرانے کی بچوں کی زندگی کو ستیاناش کر دیا ہے. کھڑے چاول پکنے سے پہلے چننا چاہیے. چاول پکنے کے بعد, کھڑے چننے کے بعد, یہ بیوقوفی کی بات. کئی سارے گھرانے کے بچوں کی زندگیوں کو ستیاناش کر جائے. کب ہوش آئے گا پتہ نہیں. ماں باپ صرف دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں. تو اب بتاؤ
دینی تربیت کیسے بھی آپ سکھائیے، ضرور سکھائیے، لیکن دینی تربیت بھی ہماری جوابداری، ہماری ذمہ داری ہے۔ کہتے ہم کسی سے کم نہیں، لڑکیاں کسی سے کم نہیں، ہر میدان میں لڑکیاں آگے ہیں، ہماری خاندان کے ہر میدان میں لڑکیاں آگے ہیں، یقیناً بہت آگے ہیں۔ اب اتنے آگے نکل گئی ہیں، ان کو روکنا بھی مشکل ہے تمہارے لیے۔ اعلیٰ تعلیم کے نام پہ لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جب بات آگے نکل جاتی ہے، عزت تار تار ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، تب نشہ اتر جاتا ہے، جب احساس ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا، توبہ توبہ، رات کی نیند حرام، دن کا سکون حرام۔ ہماری منی کو بہت بھروسہ تھا، ہم نے ایسی امید نہیں تھی، دیکھو جاؤ، ہماری منی بہت چکور تھی، لہی چکور تھی، بہت بھروسہ تھا منی، ایسا کرتی کرنے کی امید نہیں تھی، جاؤ۔ اب ماں باپ بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ محترم سامعین، سخت ضرورت ہے دینی تعلیم کو زندہ کریں، گھروں میں پہلے دینی تعلیم دیں، صحیح تربیت کریں، اسے مصلی پہ بٹھائیں، اسے اوڑھنی سکھائیں۔ بھیڑ بکری نہیں ہے، بچی ہے آپ کی، اس کو سر کے اوپر پلو اوڑھنا سکھائیں، اوڑھنی اوڑھنا سکھائیں، بھرکے میں جانا سکھائیں، صحیح تربیت کریں، پھر ان کو دنیوی تعلیم دیں، پھر وہ انشاءاللہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی، آپ کی عزت بچائے گی، یقین جانیے، اپنے ماں باپ، گھر والوں، خاندان والوں کو رسوا ہونے سے بچا لے گی۔ ایسی ماشاءاللہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ نہیں، مسلمان لڑکوں کے ساتھ بھی بھاگنے پر 100 بار سوچے گی، جس کو آپ نے سکھایا ہے۔ اللہ کی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، صحابیات کے واقعات، سر پر اڑنی کیسی ہوتی ہے، جوان لڑکوں سے کس طرح بچا جاتا ہے، سب کچھ آپ نے اسے شرم دلائی، احساس دلایا، حیا کی تعلیم دی، تو پھر ماشاءاللہ یقین جانیے ایسی ہماری ماشاءاللہ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ نہیں، مسلمان لڑکوں کے ساتھ بھاگنے پر بھی 100 بار سوچے گی۔ محترم سامعین، آخری بات انٹرنیٹ کے سلسلے میں، دیکھو خود پر اور بچوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں۔ انٹرنیٹ گھر میں استعمال کرنا ہے تو کمرے میں تنہا کنڈی لگا کے نہ بیٹھیں، دروازہ بند کر کے نہ بیٹھیں، کتنی نیک ہو، شیطان برائی کی طرف لے کر جائے گا۔ استعمال کی ضرورت تو پڑتی ہے، اس کا خیال رکھیں، یا کمپیوٹر ایسی جگہ رکھا جائے جہاں سب کی نظر پڑتی ہو، جس کو کام کرنا ہے یہاں سامنے بیٹھ کر کریں، تاکید کریں۔ آپ نیچے ہیں اور بچی اوپر ہے، آپ کا بیٹا اوپر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ابیاس کر رہے ہیں، دوسرا چکر چل رہا ہوتا ہے، ابیاس کے بہانے دوسرے چکر میں رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ماں کی ذرا باتیں سنو، دھیان توجہ سے سنیں۔ بہت سی مائیں اپنی جوان بچیوں کو چست تنگ پاجامے ڈریس خرید کر دیتے ہیں، باقاعدہ خرید کر، یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو ایسا لباس دیں گے، ایسا چست اور تنگ دیں گے، پتہ نہیں یہ اللہ نے اس کو لڑکی بنایا، اس کو لڑکا بنا رہے ہیں، یا اللہ نے لڑکا دیا ہے اس کو لڑکی کے ڈریس پہنائے جا رہے ہیں۔ توبہ تو سخت منائے، شریعت کے اندر سخت منائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت ہے، لڑکی ہو کر لڑکا بنے، لڑکا ہو کر لڑکی بنے، ایسوں پر لعنت ہے، معمولی مت سمجھو اس کو۔ یا چست تنگ پاجامے ڈریس خرید کر دیتے ہیں، ذرا توجہ دلاؤ اور ذرا بولو تو کہہ دیتی کیا ہوا، بچی تو ہے۔ کزن کے ساتھ بائک پر بٹھا دیا یا اکیلے کہیں بھیج دیا، کہتی کیا ہوا، بچی ہے۔ چلانے والا بھائی موافق ہے، بیٹے موافق ہے، کلاس والا ہے، کلاس فیلو ہے، کیا ہوا؟ بچی آدھی آستین پہن کر باہر کھیل یا گھوم رہی ہے، ذرا توجہ دلائے، کوئی بولے بھی کیا ہوا؟ جسم کو جتنا زیادہ چھپا کر رکھا جائے اتنا اچھا ہے، اس میں خواتین کی عافیت ہے، سکون ہے، بری نظروں سے وہ محفوظ رہیں گی۔
ہماری بچیوں کو ہماری رہنمائی کی سخت ضرورت ہے، انہیں سمجھائیں، ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائیں گے؟ باہر جاتے وقت دوپٹے کو پھیلا کر رکھیں، برقع اوڑھیں، رنگ برنگ برقعوں سے پرہیز کریں۔ محترم سامعین، کچھ نہیں ہوتا، بچی ہے، کرتے 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 بہت کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو ہوش بھی نہیں رہتا، آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ چھوٹی بچی ہے، کچھ نہیں ہوتا، کرتے 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 یقین جانیے بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آج کی ماں کو وہ سوچ اور وہ آنکھ مل جائے جو ہوس پرست کے چہروں پر لگی ہے، تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی بچی ہے کیا ہوتے لوگ، بالکل نہیں بولیں۔ محترم سامعین، اللہ پاک جل شانہ کے صفات ناموں میں 12ویں نمبر پر الخالق ہے، الخالق یعنی پیدا کرنے والا۔ دھیان سے سنیے، قرآن شریف میں ایک بہت ہی سادہ سوال کیا گیا ہے، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے برابر ہیں؟ اللہ پوچھتے ہیں، یعنی ہم سب لوگ، ساری مخلوق ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دیا۔ قرآن شریف میں ہے، وہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا خالق ہے! جیسے مردہ یعنی انڈے سے زندہ یعنی مرغی نکالتا ہے، اور زندہ سے مردہ نکالنے کا مطلب ہے مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے جو کہ مردہ ہے۔ بہرحال ہر چیز کی پہلی تخلیق اس خالق نے خود بلا واسطہ کی۔ سائنس نے جس چیز سے بنایا یہ تو ان کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، صرف ترکیب و تالیف ہوئی ہے۔ جیسے لوہے سے انجن اور ہوائی جہاز وغیرہ انسان بناتا ہے، اسی طرح اس خالق اللہ نے پیدا کیے ہوئے مادوں کو جمع کر کے انسان ترکیب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے مادوں کو جمع کر کے انسان ترکیب دے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان نے، سائنس نے پیدا کیا۔ اس سلسلے میں ہر بیوقوف ایک نئی حماقت کرتا ہے اور خود کو بڑا عقل مند سمجھنے لگتا ہے۔ اصل پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں، سائنس صرف بناتی ہے، یہ جوڑ لگاتی ہے، اصل خالق اللہ ہی ہیں۔ لوہا، مٹی، پانی، سب کے خالق اللہ ہی۔ اس کے کچھ خواص ہیں محترم سامعین، دھیان سے سنیے۔ فرماتے ہیں، جو شخص آدھی رات کے بعد 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ اس مبارک نام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے چہرے کو منور فرما دیتے ہیں، روشن دار بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں، جس کا کوئی مال گم ہو گیا یا بیٹا گم ہو گیا تو اس الخالق اللہ پاک کے بابرکت نام میں تاثیر ہے، اگر وہ 5000 مرتبہ اس کا ورد کرے تو ماشاءاللہ گم شدہ چیز مل جائے گی اور گم شدہ بیٹا وہ واپس آ جائے گا۔ یا فرماتی، جو 7 روز تک مسلسل اس کو 100 بار پڑھے تو تمام آفات، بلیات، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اسے سالم رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ہمیشہ الخالق کا ورد رکھے، پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔ اس کی زبردست تاثیر ہے۔ محترم سامعین، کچھ حفاظتی تدابیریں دھیان سے سنیں کام کے۔ فرماتے، چھوٹی موٹی بیماری میں دوا نہ کرنا چاہیے۔ بیماری چھوٹی موٹی ہے تو اس میں دوا نہ کرنا چاہیے۔ کھانے پینے، چلنے پھرنے، ہوا کے بدلنے سے اس کی تدبیر کر لینا چاہیے۔ جیسے گرم ہوا سے سر میں درد ہو گیا تو ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ جائیں، یا کھانا کھانے سے پیٹ میں بوجھ ہو گیا 1-2 وقت فاقہ کر لیں، کھانا چھوڑ دیں، کیا فرق پڑے گا، جان تو نہیں جائے گی۔ قبض ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پیٹ گھیاس پکڑ رہا ہے، آسان ترتیب ہے، 1-2 وقت آپ چھوڑ دیں کھانا، نہ گولیاں لینے کی ضرورت ہے، نہ دوا کرنے کی ضرورت ہے۔ یا نیند کی کمی سے سر میں درد ہو گیا تو سو جائیں، یا زیادہ سونے سے سستی ہو گئی تو کم سوئیں۔
یا دماغ سے زیادہ کام لیا تھا اس سے خشکی ہو گئی، ذرا محنت کم کریں، اس کو آرام و فرق دیں۔ جب ان تدبیروں سے کام نہ چلے تو اب دوا کو اختیار کریں۔ فرماتے ہیں مرض بیماری خواہ کیسی سخت ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سے علاج کا انتظام خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جب کوئی دوا ایک مدت تک، لمبی مدت تک کھانا ہو تو کبھی کبھی 1-2 دن اس کو چھوڑ دیا کریں، اس کی جگہ اور دوا بدل دیا کریں۔ فرماتے ہیں کیونکہ اس سے جس دوا کی عادت ہو جاتی ہے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اور فرماتے ہیں بیماری میں پرہیز کو دوا سے زیادہ ضروری سمجھو، بیماری میں پرہیز کو دوا سے زیادہ ضروری سمجھو، اور تندرستی میں پرہیز ہرگز نہ کرو، اور دوا کو ہمیشہ ڈھانک کرو، حفاظت سے رکھو۔ بعض دواؤں پر بعض جانور عاشق ہوتے ہیں، اس میں ضرور منہ ڈالتے ہیں، اس لیے دوا کو ہمیشہ ڈھانک کرو، حفاظت سے رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے جوان بچوں کی پوری حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، فہم کامل اور ذوق سلیم نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کے نام پڑھے جا رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے